بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ويؤتي كل ذي فضل فضله صلوات الله. سامعین گرامی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرا عمر بھر کا رویہ رہا ہے یہ کہ عذر شرعی نہ ہو تو صاحب مجلس کو جو وقت دیتا ہوں اس سے چند لمحے پہلے پہنچ جاتا ہوں. تو پھر جواب میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ جو وقت طے ہو جائے اس میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب زیادہ دیر بیٹھ کر انتظار کرنا میری صحت کے منافی ہے. میں دوبارہ دست بستہ التماس کر رہا ہوں، جتنی دیر بھی 10 کے بعد مجھے بٹھایا جائے گا میں اتنا وقت کم کر لیا کروں گا، اور اس میں کسی صاحب کو ناراضگی کا کوئی حق نہیں ہوگا. اور فرما لیا آپ نے نہیں، چاہے آپ اس خاموشی سے ناراضی کا اظہار سمجھیں یا رضامندی کا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. ہاں، کیونکہ خوشامد کر کے پڑھنے والے ہوتے ہوں کہ خطبہ، بہرحال میں نہیں ہوں. اور دوسری بات، ہر سال مومنین کو واسطے بھی دیتا ہوں کہ خطبات پڑھنے کے لیے مجبور مت کیا کرو، لیکن اللہ جانے میرے دیے ہوئے واسطوں کے مقابلے میں بڑے بڑے واسطے مومن کہاں سے یاد کرتے ہیں. 3 خطبات کی فرمائشیں ہیں. حالانکہ 2-1 خطبے شیخ صاحب میں نے بھی منتخب کیے تھے کہ شاید پڑھوں، لیکن صرف 45 منٹ کی تو عربی عبارت تھی، تشریح کہاں سے کرتا. اور اب جو فرمائش ہے، گھبرا تو نہیں رہے ہو نا؟ ایک صاحب نے کہا کہ امام زمانہ کا خطبہ سناؤ، ایک نے کہا کہ دوسرے صاحب نے حکم دیا کہ پچھلے برس جو خطبہ غدیر پڑھا تھا وہ سناؤ.
اور ایک عزیز جو اس وقت بھی میرے سامنے بیٹھا ہے اس نے کہا کہ چھوٹے علی کا خطبہ سناؤ. تو جب میں نے سوچا تو پلہ یہی بھاری نظر آیا، کیونکہ خطبہ غدیر میں پچھلے سال پڑھ چکا اور اتنی جلدی آموختہ دہرانے کی مجھے عادت نہیں. اور امام زمانہ کا خطبہ بھی آپ کو اکثر یاد ہوگا، البتہ سید سجاد کا خطبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سن 82 میں پڑھا تھا اور آج 94 ہے، اور وہ بھی 82 میں عشرۂ محرم میں نہیں پڑھا تھا، آگے پیچھے. تو تعمیل ارشاد کے لیے وہ پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. ذہن میں رکھ لینا، کچھ طبیعت بھی گڑبڑ ہے، دعا بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ کچھ شفا ذکر سے بھی ہوگی. کس کا خطبہ سنانے لگا ہوں؟ خطیب منبر سلونی پہ بیٹھ کر جبریل جیسے ملک کو حاجب بنا کر، ملک الموت کو اپنے دفتر قضاء و قدر کا ادنا منشی بنا کر، تقدیر کا مسلح بچھا کے، مشیت کا لباس اوڑھ کے، کبریائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ پڑھنا اور بات ہے، اور دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر قید کی حالت میں منوا لینا کہ ہم ہیں، یہ اور بات ہے. اللہ اکبر. کسی بدبخت نے مشورہ دیا ریاض صاحب یزید کو کہ یہ جو لڑکا کھڑا ہے نا قید، میں قیافہ شناس ہوں، معاذ اللہ یہ ای اللسان ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ بول نہیں سکے گا، اسے منبر دو اور کہو خطبہ پڑھو. پڑھ سکے گا نہیں، دنیا تالی پیٹ دے گی کہ جو خطبہ تک نہیں دے سکتے، مستحق کے خلافت کیسے. یزید نے کہا سجاد تخت حاضر ہے، پڑھو خطبہ. تھے حجت، تھے امام، چونکہ اس وقت کی انچارج شریکت الحسین تھی. پھوپھی کی طرف دیکھا، کیا حکم ہے؟ مسکرا کے کہا بیٹا سوچ کیا رہا ہے؟ جس منبر کو تیرے آباء و اجداد تلاش کرتے رہے آج دشمن اپنے ہاتھوں سے سپرد کر رہا ہے. سجاؤ منبر، پڑھو خطبہ، پتا چلے زمانے کو کہ ہم لٹنے کے باوجود کیا ہیں، اور یہ کم بخت بظاہر فاتح ہونے کے باوجود کیا ہیں. بلا تشبیہ ختم ہو گئے انتظار، بلا تشبیہ ممبر پہ آئے میرے امام، چیمیں گویاں شروع ہو گئیں. من ھذا علی المنبر، من ھذا علی المنبر. یہ نوجوان لڑکا کون ہے ممبر پہ؟ کون ہے ممبر پہ؟ سرگوشیاں ابھر ہی رہی تھیں. آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا انباتہ بحسبی ونسبی، انا ابن مکہ ومنا وانا ابن زمزم وصفا. میں سمجھا تھا کہ میری طرح آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ میری تھکن بھی اتار کے ہی دم لیں گے. انا ابن
مکہ وبنا انا ابن زمزم وصفا انا ابن سدرۃ المنتہا انا ابن من حمل الزکاۃ باطراف الرداء انا ابن خیر من اعتذر فرتدا انا ابن خیر من انطال واحتفى انا ابن خیر من طاف وسعى انا ابن خیر من حج ولبى انا ابن من اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان الذي اسرى انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرۃ المنتہا انا ابن من تنا ثم تدلى فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن من صلى عليه ملائكة السماء واوحى اليه الجليل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن من ضرب خريط الخلق حتى قالوا لا اله الا الله بسم اللہ جا پڑھنے والا ذرا پھر سننے فکر رہ گیا تھا. فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضى انا ابن الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله انا ابن المبيض بجبرائيل والمنصور بميكائيل وهو لسان حکمت العابدین وولی امر اللہ وناصر دین اللہ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم اللہ سمح سخی بہلول ذکی رضی مرضی علی. سمح سخی ذکی رضی مرضی علی صابر حبام مقدم مقدام محسب قوام وشجاع کمکام قاطع الاسلاب ومفرق الاحزاب اسد باصل وغیث الحاضر یطحنهم اذ ازدلفت الاسنہ وقاربت الاہنہ طحن الرہاء ویضروهم ضرب الریح الحشیم مکی مدنی ابطی طہامی خیفی عقبی حجری بدری شجری عودی. مکی مدنی ابطی طہامی عقبی خیفی بدری عہدی شجری مہاجری من العرب سیدها ومن البغاء لیسها وارث المشعرین وابو السبطین الحسن والحسین. وارث المشعرین. اور ہاں یہ بھی دعویٰ ہے اگر 12 سال پہلے کے کیسٹ کسی کے پاس ہو ملا کے دیکھ لینا. جو پہلے پڑھا تھا وہ اور کتاب سے پڑھا تھا, آج اور سے پڑھ رہا ہوں, اور تشریحوں میں تو پھر بڑا فرق ہوگا. وارث المشعرین ابو السبطین الحسن والحسین. جاگنا, مولوی نہیں کہہ رہا, مولا کہہ رہا ہے. علی کی تعریف غلام علی نہیں کر رہا, علی کر رہا ہے. مظہر العجائب و مفرق الکتائب. جس کو زمانہ خود علی ابن زین العابدین کہتا ہے مظہر العجائب و مفرق الکتائب مطلوب کل طالب وغالب علی کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب. اور آخری فکرہ کہ جہاں پہ میرے امام کے خطبے کو ریاض صاحب روکا گیا, آگے بڑے ناز سے غضنفر ذمہ دار ہے اپنے لفظوں کو پنجوں پہ اٹھ کے تاکہ آخری درباری پہ بھی نظر جائے, فخر سے کہتے ہیں اور شام کے مشکوک لہو رکھنے والے جاہلوں میرا تعارف پوچھتے ہو. انا ابن شجرۃ بضعۃ الرسول وانا ابن طہر البتول.
راضی تو ہے نا؟ اور یہ دیکھو جو میں ٹائم کے لیے لڑتا ہوں نا، آپ کے لیے لڑتا ہوں۔ 10 بجے بٹھاؤ گے گھنٹہ سن لیا کرو گے، 11:15 بٹھاؤ گے 15 منٹ سنو گے، نقصان میرا کہ تمہارا؟ ہاں بس اسی چیز کو سوچا کرو۔ توجہ فرماتے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے، عزیز محسن کل اسلام لانا 5 لاکھ کا لکھ دوں گا، اس تک کا ترجمہ بھی مولوی صحیح نہیں کرتے۔ اب کوئی جائے تو کہاں جائے؟ اللہ جانے ریاض صاحب یہ قبیلہ اہل بیت سے دشمنی ہے یا علم بیچارہ ٹھوکرے کھا رہا ہے؟ آؤ غزل فر سے ترجمہ سنو اور لے جاؤ نجف اشرف کے حوض علمیہ تک، کہہ کیا رہا ہے حسین کا بیٹا؟ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، لقب سجاد ہے، نام اس کا بھی علی ہے، یا علی اونچا کہا کرو۔ من عرفنی فقط، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، وہ من لم یعرفنی، اور جس جاہل کو خبر نہیں کہ میں کون ہوں۔ پھر آگے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے فضائل بتانے لگا ہوں، اپنے راز بتانے لگا ہوں، اپنی ماہیت و حقیقت بتانے لگا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہاں تک تو آدم کی بھی رسائی نہیں۔ انبأتہ بحسبی و نسبی، آؤ آج تمہیں صرف اپنا حسب نسب بتاؤں۔ حسب نسب ہے کیا؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا۔ فرمایا میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مکے کے پتھروں کا بیٹا ہوں، منا کی 4 دیواری کا بیٹا ہوں۔ اور نہیں بابا نہیں، جو حقیقت مکہ ہے میں حقیقت مکہ کا بیٹا ہوں، میں حقیقت مینا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں قاضی صاحب سجاد؟ یہی زمزم جو حاجی لاتے ہیں، غالباً کل پرسوں بھی مجھے کسی حاجی نے دیا تو ہے، یاد نہیں کس نے دیا ہے۔ کیا ہے یہ زمزم؟ آؤ سجاد یزید جیسے بدنہاد کے دربار میں بتانا کیا چاہتا ہے کہ چند لمحات کا بچہ بشر کا نہیں، حجت کا، پیاس لگتی ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، اور حجتوں کو اپنے جیسے سمجھنے والے کم ظرف و بد نصیب ہو، تیرا بچہ ایڑیاں رگڑے تو ماں کو شک ہو جاتا ہے کہ پنگھوڑا خراب ہو چکا ہوگا۔ ہمارے بچے کا سب ایڑیاں رگڑے، نیپی بدل دو۔ حجت کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے جس ماں کو پانی نہیں مل رہا تھا، دیکھا پرندوں کے غول اتر رہے ہیں۔ اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑ کے لمس کے نتیجے میں پانی بہ رہا ہے۔ اب اسماعیل کی ماں نہ حجت ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، دوڑتی پھرتی ہے پانی کے گرد اور کہتی جاتی ہے زم زم زم۔ یعنی حجت خدا سے رشتہ رکھنے والی کوئی عورت بھی ہو، اگر اپنا مقام پہچانے، زم کے معنی ہے رک جاؤ، رک جا، رک جا،
رکتا کیوں گیا؟ خبر تھا حجت کی بیوی ہے اور فرما بردار بیوی ہے، اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو پھر قیامت تک زمین کے نیچے رہوں گا، ابھر نہیں سکوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسماعیل کی ایڑیوں کا رگڑ کیا ہے؟ زمزم۔ حدیث ہے، اب کسی کے دل میں شک کا بیج ہو تو بات دوسری ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ زمزم میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ کھڑکی کھولو میں خود آؤں۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے فیہ شفاء من کل داء الا الصوم، ایک موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کا علاج کس میں؟ زمزم میں۔ بنا کیسے؟ اسماعیل کی ایڑی کے رگڑ سے، یعنی قیامت تک کے ہر مسلم کو خدا درس دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے شفا کو شرک سمجھنے والے بے وقوف ہو، عالم کی شفا تو میری حجت کی ایڑیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ہے کیسا زمزم، اور ایک ہے حقیقت زمزم، یعنی حقیقت زمزم وہ تاثیر ہے جس نے زمزم نکالا، اور آج سجاد دشمن کے دربار میں کہہ رہا ہے میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے مہربان؟ بخدا بڑا تھکا ہارا آتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کے سب کچھ بھول بھال جاتا ہوں۔ انا ابن سدرۃ المنتہی کا سن لو شام کے بے وقوف ہو، میں سدرۃ المنتہی کا بیٹا ہوں۔ سدرۃ المنتہی جو بھی بتایا آپ کو مولویوں نے، اتنا ضرور ہے کہ اس سے آگے جبریل بھی جائے تو پر جلتے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہی کا بیٹا ہوں، یعنی اس سے تجاوز کرے تو جبریل چل مرے، مسجد کا مینڈک کیسے جان گیا کہ علی کون ہے؟ بسم اللہ جاؤ۔ میں انا ابن خیر من انتظر فرتدا، میں ہر احرام باندھنے والے سے بہتر کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ احرام غضنفر نے بھی باندھا، احرام مولوی عبد الغفور نے بھی باندھا، اس سے پہلا احرام جبریل نے باندھا، دوسرا ابراہیم نے باندھا، ہاں آدم نے باندھا، تیسرا ابراہیم نے۔ فرمایا ہر احرام پوش سے جو بہتر ہے، العظمت للہ، میں شاد باش اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن، ریاست بڑا عجیب فکرہ کا صاحب، انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، فرمایا جو ننگے پاؤں گیا، جو اس سے بہتر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ جو جوتیوں سمیت گیا، جو اس سے بہتر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ خدا بخدا میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے حق میں ایسی دعا کروں، چلو میرے نزدیک سب سے بڑی دعا یہ ہے، مولا آپ کو آخری لمحے میں وہ ایمان نصیب کرے جس پہ 14 راضی ہو جائیں۔ اس سے بڑی دعا
اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہو سکتی. جیسے ہی محبت سے جاگ کے سن رہے ہو، میرے باہر کے دوست بھی سب جاگ رہے ہیں. بسم اللہ. تو ذرا حضور جاگ کے سنیے. جوتے اتار کے گئے تھے موسیٰ، بھائی صاحب فخر، بھائی قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو کہہ تھوڑی رہا ہوں. فخلا نالے کا انک بالواد المقدس تو اتار جوتے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ وادی کون سی ہے. البقعۃ المبارکۃ ارض کربلا، وہ زمین کربلا تھی کہ جو ہی سرحد نینوا شروع ہوا اللہ نے کہا اتار جوتی، کیونکہ یہ زمین منسوب ہے حسین کے ساتھ. ننگے پاؤں چل، پکڑ میری انگلی، دے میرا ساتھ، جمہوریت کا زمانہ ہے. پوچھے تو صحیح، تیری حجت کے گھر میں حجت آئے تو ننگے پاؤں، تیرے عرش پہ حسین کا نانا آئے تو جوتیوں سمیت چلے آئے. ہے نا حقیقت قاہرہ بابا کہ جس سے انکار ہو سکتا. صاحب ایک اور فیصلہ جس کے لیے میں، آپ کا کیا خیال ہے، میں نے آپ کو مفت میں دعا دی بابا؟ نہیں، کہیں بعد میں میری شکایت کرتے پھر وہ کتنا بخیل عالم ہے کہ دعا بھی مفت میں نہیں دیتا. اللہ نے جنت مفت میں دی ہے تمہیں. ساری زندگی علی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، جب جا کے بے نامہ جنت لکھا. تو دعا میں نے بھی نہیں، میں آپ سے نہ پیسے لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی کام کرانا چاہتا ہوں، نہ اپنا بریف کیس اٹھوانا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں. کیا؟ رسول عرش پہ گئے جوتیوں کے ساتھ. مسئلہ ایک چھوٹا سا ہے. ایک شخص ہے، ایک شخص، وہ کسی کا دست بیعت مرید ہے. گو کہ آج کے زمانے میں بیعت کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ جاہل ہے، ہو گیا. مسجد میں آتا ہے تو جوتیوں کے ساتھ. وہ شخص، وہ مرید، جب پیر کے گھر آتا ہے او دروازے پہ جوتی رکھ دیتا ہے. اب کیا کہو گے؟ یا تو یہ پاگل کا بچہ ہے، نہیں کوئی سیانہ ثابت کر سکتا ہے تو کرے. اور جو احمق مسجد میں جا رہا ہے پاپوش کے ساتھ اور پیر کے گھر میں جا رہا ہے ننگے پاؤں، وہ احمق نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے پیر کے گھر کو اس نے مسجد سے افضل سمجھا. سب جاگو، اندر والے، ادھر والے، ادھر والے، باہر والے، گھروں میں جو سو کے سن رہے ہو چھتوں پہ، چارپائیوں پہ اٹھ کے بیٹھو. آج علی کا دیوانہ ایک بات کہنے لگا ہے. یہ تو احمق تھا، اس پہ فتویٰ بھی لگ گیا کہ مسجد میں جوتی کے ساتھ. جو اپنا ہوتا سوتا تھا اس کے گھر میں ننگے پاؤں ایک مسئلہ حل کر. رسول جب اللہ کے تخت پہ جاتا ہے تو جوتیاں لے کر، جب بھائی کے سچا خانے میں جاتا ہے تو جوتیاں اتار کر.
जमाने के मुफ्तियों को जमा करो, फतवा लगाओ रसूल पे। बज़ाहिर तो इसने बढ़ा दिया है भाई को, नाना 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 बाबा अर्श पे जूती लेके गया तो भी अपनी ख्वाहिश से नहीं, उसने कहा ऐसे आ। उसने कहा ऐसे आ, ताकि 15वीं सदी का मुल्ला समझे कि जिसे अर्श खुदा कहते हो वो तो मेरे नबी के तलवों के नीचे कुचली जाने वाली रविश का नाम है। और यहां भी हुक्म हुआ कि जब इसके जजा खाने में जाओ तो जूते उतार के जाओ, ताकि तेरी उम्मत के जाहिल समझे जब अली का मौला इसके घर में। जूते उतार के जाता है तो तुम्हें तो कम से कम वहां सर रख के जाना चाहिए। जो नंगे पांव गया जो उससे बेहतर है मैं उसका बेटा, भूल तो नहीं की बात। जो जूते समेत गया जो उससे बेहतर है मैं उसका बेटा। अना इब्न खैर मन ताफ वसा, जो तवाफ करने वालों से बेहतर है मैं उसका बेटा। रियाज साहब शेर शेर ही होता है। एक मशहूर आलम शेर भी है कि शिमर बोला शामियों सज्जाद से बचकर चलो, कैद में भी शेर की शेराना खू जाती नहीं। सज्जाद आज दुश्मन को दर्श दे रहा है कि देखो, ये ना समझना कि अली के पहलू में जुल्फकार भी थी, अली के इशारे में तकदीर भी थी, अली की आंखों में मशीयत भी थी, अली के दिल की धड़कन में वो बेदिल भी धड़कता था। और मिंबर किसी ने छीन लिया, ये कमजोरी नहीं। हम मिंबर लेने पे आ जाएं तो चाहे कड़ियां क्यों न हों। तो फिर दुनिया के कोई ताकत हमसे मिंबर शादबाश नहीं ले सकती। हर अमर खैर मन हज व लब्बा, हर लब्बैक कहने वाले, हर हज पढ़ने वाले से जो बेहतर है मैं उसका बेटा हूं। अना इब्नुल लज़ी मन उसरिया बिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा फसुबहानल्लज़ी असरा। फरमाया कि जिसे सैर कराई गई शब मेराज मैं उसका बेटा। ये कोई 20 दिन से अजीज मोहसिन आपके सामने बैठा है, मेरी जान खा रहा था। हालांकि मैंने ये फिक्रा जो अब आगे कहने लगा हूं दौलत गेट में कहा था मेराज पढ़ते हुए, और यकीन करें वो दिन और आज का दिन जब मिलता है कान खा जाता है। कहते कि बिला ये फिक्रा हवेली में कहने के काबिल है, ये फिक्रा हवेली मुरीद शाह में कहने के काबिल है, कहिएगा जरूर, दिल नहीं तोड़ता, कहने लगा हूं। आओ मेरी आंखों में आंखें डालो। वहां मैंने कहा फरमाइश इसकी है, दुआ इसको कर देना। फिक्रा क्या है? मेराज है क्या? जमीन से उठना। और मैं आजकल यार जरा ऊंचा सुनता हूं। अच्छा माशाल्लाह, इतना सुन लेता हूं। जमीन से उठना और बुलंदियों पे जाना, इसलिए मेराज। भाई साहब, ईसा जमीन से उठे, चौथे तक गए, बस आगे दम ही नहीं था। तो अल्लाह कहता है या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ऐ मूसा, ऐ ईसा, मैंने तुझे रिफ़त दी, मैंने तुझे बुलंदी बख्शी। जागते रहना हलालियो, तू पहले पस्त था जमीन पर, मैंने तुझे बुलंदी दी चौथे आसमान पर। इदरीस छठे तक गए। फरमाया व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस को रिफात दी उस मकान तक जिस मकान की सिफत अली है।
छठा, ये मलकूत है, इसके आगे जबरूत, इसके आगे रहमूत, इसके आगे अलमूत, इसके आगे लाहूत, इसके आगे हाहूत, इसके आगे हुवैयत, इसके आगे ज़ात, काबा कौसैन तक 80,000 आलम है। ज्यादा तो नहीं, मैं 3 किताबें आपको दिखा सकता हूं जिनमें ये 80 की 80,000 आलम लिखे हुए हैं कि जो मेरे रसूल ने तय किए। ये है नासूत जहां हम बैठे हैं, आसमान मलकूत, जो नासूत से उठा। जागते रहना। कौन कहता है जागते रहना? पहरेदार। मैं भी तुम्हारे ईमान की सरहदों का चौकीदार हूं। इसलिए कह रहा हूं जागते रहना, सोना नहीं। नासूत से उठा, मलकूत तक गया। अल्लाह कहता है हमने रिफत दी, बुलंदी दी। पहले तू पस्त था, अब बुलंद हुआ। एक छठक तक गया, रफा ना हो मकान लिया। तो पहले पस्त था, अब हमने बुलंदी दी। जो इनसे भी 80,000 आगे गया दुनियाएं। आवाज क्या आ रही है? टेलीफोन पकड़ो, झंझाड़ो मौलवियों को। सुब्हानल्लाही अस्रा बेअब्दिही, पाओ कहे वो ज़ात जिसने अपने अब्द को सैर कराई। पूछ इस जाहिल मौलवी से, ओ अदना तक जाना जिसकी सैर कहाँ है, उसकी बुलंदी कहाँ होगी? कोई वो तो बहुत कुछ बच जाएगा, अब एक मजलिस में क्या क्या होगा। कोई कर सकता है इनकार इस हकीकत से? क्योंकि ऐसी तशरीह है, गुस्ताखी माफ अगर हर एक को आती तो खुद भी हर कोई ना पड़ता। हाँ, दांतों पसीना आता है। कर सकता है कोई इनकार इस हकीकत से कि असरा कहा, 20 लाख देने के लिए तैयार हो, कहीं दिखाओ कि आराजा कहा हो कि हमने बुलंदी दी, रिफत दी, सैर कराई। आप यहां से उठें और फरीद गेट अपना हरम गेट तक चले जाएं सैर करने, ये बुलंदी है? तो ऐसे ही समझ लो कि औ अदना तक तो इनका हरम गेट है, अल्लाह जाने बुलंदियां कहां होंगी। है? और वो कैसे? बस हमारे आपके उधार चलते हैं बड़े पुराने, और मजहब शिया तो चलता ही उधार पे है, पता है? हाँ हाँ, ईमान से। अल्लाह कहता है मुझे मानो जन्नत दूंगा, उधार नहीं है? रसूल कहते हैं मुझे मानो शफात करूंगा, उधार नहीं है? अली कहते हैं मुझे मानो कौसर पिलाऊंगा, उधार नहीं है? तो जब मौला उधार करता है तो मैं क्यों ना करूं? हाँ, मेरा आपका उधार भी चलता रहेगा। एक बात और सुन लो, हो कैसे ना काजी साहब सैर का हो। आओ मेरी आंखों में आंखें डालो। खुदा की कसम मौलवियों को पता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मौलवी ने इल्म उस्ताद से लिया। तुम मैं क्या हूं? तुम आज रात जाके झुक जाना, मौला इल्म भी तेरा, मसजूद इल्म भी तू, मसदर इल्म भी तू, हमें इल्म दे। सीना मारिफत का खजीना ना हो जाए तो मेरी जबान काट लेना। हाँ, उस मसदर को पहचानो तो सही जो इल्म बांटता है, इसलिए पता नहीं चलता। आओ मेरी आंखों में आंखें डालो। अच्छा, रसूल जब मेराज पे गए हर शय को पीछे छोड़ गए या नहीं? कुर्सी को नबे तुम थक गए और बस।
کرسی کو چھوڑ گئے نا پیچھے، اور آپ آگے، عرش پیچھے. میں آپ حضرات کو کئی دفعہ بتا تو چکا ہوں مجلس میں کہ کرسی کوئی واقعی کرسی نہیں ہے، اور عرش کوئی ایسا نہیں ہے. منتہائے زمان کا نام ہے کرسی، جہاں زمانہ ختم ہو جائے اور لا زمانی کی حد شروع ہو، وہ ہے کرسی. جاگنا بلکہ جاگتے رہنا. اور منتہائے مکان کا نام ہے عرش، جہاں مکان ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں عرش. یعنی عرش کے آگے لا مکانی، کرسی کے آگے لا زمانی. کیوں سر کھا رہے ہو میرا؟ فتوے مجھ پہ، سب سے بڑے غالی تو خود ہو. کرسی لا زمانی کی حد، عرش لا مکانی کی حد. یا تو کسی طرح کوئی رسا ڈال کے رسول کو واپس لے آ، نہ کرسی سے آگے جانے دے نہ عرش سے آگے بڑھنے دے. اور اگر روکنے کا نہیں ہے تو ادھر دیکھ، وہ لا مکان جا رہا ہے، وہ لا زمان جا رہا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آپ کی آنکھوں کا موسم برسنے کو بےتاب ہے، تو مجھے تمہید میں وقت گزارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بغیر کسی لگی لپٹی اور رنگامیزی کے مدینے سے جب چلنے لگی تھی علی کی بیٹی، بلا تشبیہ بھائی کا ہاتھ پکڑا اور نانا کی قبر پہ لائی. حسین جی بہن، میں نے وطن چھوڑا، نانا کی مزار چھوڑی، اماں کی قبر چھوڑی. جانتے ہو کیوں؟ تیرے لیے. تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. شرط دیکھے کیا کہ تیری سواری کا گھوڑا میرے محمل کے دائیں یا بائیں رہے گا. جب کسی بزرگ کی یاد آئے گی بلا تشبیہ پردہ محمل کو ہٹا کے تیرے چہرے کی زیارت کر لوں گی. بہت اچھا بی بی، بہن بھائی کا وعدہ ہو گیا. جو بھی رونے کی نیت سے آیا ہے، اور یہ جانتے ہو جن مومنین کو میں بتا چکا سو بتا چکا، جن کو نہیں بتایا وہ سن لے. میں پہلے بہت سوچتا تھا کہ فضائل میں ہم عرش سے اونچی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کسی مومن سے کہنا پڑتا ہے. میری طرف دیکھو، ادھر عزت جو بڑی تھی کہا، سنبھل کے بیٹھنا شروع کر دیا. آنکھوں میں نمی آنے لگی. وجہ کتاب میں ایک حدیث پڑھی، وجہ سمجھ میں آ گئی. وجہ یہ ہے کہ ادھر ذاکر نے مصائب کا ارادہ کیا اور پردے میں بیٹھی ہوئی زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے عزاداروں کی طرف دیکھا کہ کون تماشائی ہے اور کون میرے بھائی کا سوگوار ہے. یہ اس حسرت بھری نگاہ کا اثر ہے. مولا تمہارے ہاتھ سے منظور کرے. شرط بہن بھائی کی طے ہوئی. کتابیں بتاتی ہیں جہاں بی بی کا دل چاہتا ہے پردہ محمل کو ہٹا کے بھائی کے چہرے کی تلاوت کر لیتی ہیں. مکے سے پہلی منزل ریاض صاحب وادی تنعیم، اور یہ وہ منزل ہے
کہ جہاں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آ کے ملے اور اون محمد سپرد کیے. یہ جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا کہ اون محمد مدینے سے ساتھ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ وادی تنعیم سے سرکار نے کہا مولا اگر مجھے ساتھ نہیں لے جانا تو صدقے تو لیتے جاؤ، ایک میری طرف سے کر دینا، ایک پردہ دار بہن کی جانب سے. تو اس وادی تنعیم سے رونے والوں، مولا تمہیں دین و دنیا کا کوئی غم نصیب نہ کرے. قافلہ چلا جس کے سینے میں گوشت ہے اور جو چاہتا ہے میں شام سے آئی ہوئی مہمان کو راضی کر کے بھیجوں وہ میرے فکر سنتا رہے. اچانک ایک مقام پر حسب عادت بی بی نے بلا تشبیہ پردہ محمل ہٹایا، جھانک کے دیکھا حسین نظر نہیں آئے، ادھر دیکھا حسین دکھائی نہیں دیے. عباس جی بی قافلہ روک، میرا حسین کھو گیا ہے کہیں، قافلہ روک دے، میرا حسین نہیں مل رہا مجھے. العظمت للہ. قافلہ رکا، عباس گھوڑا دوڑاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ وادی التنعیم کی طرف عباس نے گھوڑا دوڑایا، میل 1.5 میل کے فاصلے پہ، قدم قدم اپنی مرضی سے چل رہا تھا مرتجز. کیوں؟ اس لیے کہ باغ میرے مولا کے ہاتھ میں نہ تھی، یعنی باغیں چھوٹ چکی تھیں. دل تو دکھے گا، تاریخ ہے چھپا تو سکتا نہیں. بلا تشبیہ دونوں پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے تھے، دستار بلا تشبیہ کھل کے گلے میں آئی ہوئی تھی. العظمت للہ. اور اتنا رو رہے ہیں حسین کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. اب باہر والے اندر والے عزاداروں سوگواروں ننگے سر بیٹھ کے اس وقت مظلوم کے غم میں رونے والوں ذرا سوچ کے بتاؤ، حسین رو رہا ہو اور عباس دیکھتا ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے جو کتابوں میں پڑھا قبلہ وہ یہ ہے، عباس گھوڑے سے اترے نہیں، گرے. لفظ سنو گے؟ رکاب چوم کے کہا میں جو کہتا تھا مدینہ نہ چھوڑ. اب خود چھپ چھپ کے روتا ہے، میں راتوں میں اٹھ اٹھ کے روتا ہوں. وہیں اگر مجھے تلوار نکالنے دی ہوتی کیوں روتا؟ کہا نہیں عباس، جو تو سمجھ رہا ہے وہ بات نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا. تو مولا پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ بلا تشبیہ آنسو صاحب کیے. کہا عباس بتا تو دوں، لیکن یار تمہیں غصہ جلدی آتا ہے، تم جلال حیدری کے وارث ہو. کہا بہن کی چادر کا واسطہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے کہا بتاتا ہوں، لیکن اسی واسطے کو ضامن تم بھی بناؤ کہ غصے میں تو نہیں آؤ گے. اب میں دیکھتا ہوں فولاد کا جگر کس کا ہے بھی تو بے شک قابو میں رکھ لے. جب کہا مجھے بھی اسی بی بی کے پردے کی قسم، غصے میں نہیں آؤں گا. بلا تشبیہ 2 انگلیاں کھڑی کی، کہا دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ایک جانب ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہزاروں مارنے والے ملتان والوں، تنہا مسلم زخم کھانے والا، زخم کھاتے کھاتے کبھی کبھی کسی دیوار کسی در کی بلا تشبیہ ٹیک لگا کے کہتا ہے کوفیوں میرے ٹکڑے کر دو. خدا کے لیے کوئی حسین سے جا کے کہہ دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے. کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا ہے.
اللہ اکبر العظمت للہ العظمت للہ یقیناً میری مخدومہ راضی ہے تم پر، بہت رو چکے، ایک جملہ اور سن لو۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں، مسلم سے حسین کا ایک رشتہ ہے، چچیرے بھائی کا، عباس کے دو رشتے ہیں۔ جب دیکھا یہ عالم طرف کے ہاتھ قبضہ تلوار تک آیا، بلا تشبیہ ہتھیلی ٹیک اٹھے، کہا ان حرام زادوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلم کا وارث کوئی نہیں ہے، انہوں نے مسلم کو تنہا سمجھ لیا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا تو نے کس کی چادر کو ضامن دیا تھا، تو نے قسم کیا کھائی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ریاض صاحب 20 عشرے ہو گئے مجھے یہاں پڑھتے ہوئے، کوشش کرتا ہوں ہر سال یہ فکرہ کہنے کی، کہہ نہیں پاتا کیونکہ مومن برداشت نہیں کرتے، کوشش آج بھی کرتا ہوں، نئی خبر کے سن بھی سکو گے یا نہیں۔ بلا تشبیہ حکم امام کے سامنے مجبور ہو کے بیٹھا ہے، انگلیاں کھڑی ہیں، منظر بدلا، مسلم کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا، گرفتار کرنے والے نے گستاخی کی، بتاؤں کون سی گستاخی؟ وہی گستاخی جو حارث نے اس کے بچوں سے کی تھی۔ عباس نے کہا مولا تیری مجبوری، میں اس حرام زادے کا ہاتھ نہ کاٹ لیتا، میرے سامنے یہ مسلم کو تماچا مارتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او ملتان والو مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ دربار کی پیشی دیکھی، دربار میں گستاخیاں ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، موت تک کا منظر دیکھا۔ سید زادو اور میرے بری شاہ والو، کسی مسلم کے واسطے معاف کر دینا، غلط نہیں ہے، میں پڑھنے پہ مجبور ہوں، سر کٹ چکا مسلم کا۔ کسی حرام زادے نے کہا ایک رسی لے آؤ، اب سوچ سکتے ہو تو سوچ لو، بازار کوفہ کی گندی گلیاں کجا، رقیہ کے سر کے تاج کا بدن کجا، بازاروں میں لاشا کھسٹ رہا ہے۔ اور ملتان والوں پھر دفن نہیں کر دیا گیا، دفن نہیں ہوا، رونا ہے تو سن لو۔ 9 کو مسلم شہید ہوئے، 12 کو کوفے میں زینب آئیں، 34 دن کے بعد جو ہی دروازہ کوفہ پہ زینب کی نظر پڑی، طرف کے محمل پہ کھڑی ہو گئی، سجاد کوفے میں قبر بنانے کا رواج نہیں ہے، 34 دن ہو گئے میرے بھائی کو، ابھی تک لاشا لٹک رہا ہے۔ خاتم حسین